جناب شوکت راجہ صاحب جی۔ بہت مہربانی سر۔ اس پہ سر ویسے جو اسمبلی نے سٹاف کی طرف سے جو محکمہ لکھ دیا وہ غلط ہے، معاملہ لوکل گورنمنٹ کا ہے، اوپر ساتھ کمیونیکیشن اینڈ ورکس بھی لکھ دیا ہے۔ میں بہرحال پڑھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد جواب لے لیتے ہیں۔ میں یہ طریق پیش کرتا ہوں کہ اہمیت عملہ رکھنے والا ایک عام اور فوری نوعیت کا مسئلہ کو زیر بحث لانے کے لیے اسمبلی کی کارروائی ملتوی کی جائے۔ معاملہ یہ ہے کہ اے ڈی پی 2025-26 میں میرے حلقے پی پی 9 گجر خان کے لیے 7 روڈ رکھے گئے، ان کے لیے فنڈز بھی ریلیز کر دیے گئے اور باقاعدہ ان کے ٹینڈر ہو کر ٹھیکیداروں کو الاٹ ہو گئے، ان کی سیکیورٹی بھی جمع کرا دی گئی، لیکن ان روڈز پر کام شروع نہ ہو سکا۔ اب 6 ماہ بعد لوکل گورنمنٹ نے وہ ٹینڈر کینسل کیے اور نئے اشتہار دے کر 50% بلو پرائز پر ٹینڈر ایوارڈ کر دیے۔ اندر کی بات یہ ہے کہ محکمہ لوکل گورنمنٹ کے ان افسران متعلقہ افسران جن میں ایکسین خرم خالد، اے ای ذیشان حیدر اور شاہد صدیقی شامل ہیں، ان کے ٹریکر نے ان ٹھیکیداروں سے من مرضی کی کمیشن نہ ملی، اس لیے انہوں نے فنڈ ریلیز ہونے کے باوجود مالی سال کے 6 ماہ ضائع کر دیے، لیکن کام شروع نہیں ہونے دیا اور مالی منشا پوری نہ ہونے کے بعد انہیں پہلے ٹینڈر کینسل کر کے دوبارہ اشتہار دے دیا۔ کیا ان کے پاس کوئی علادین کا چراغ ہے کہ 50% بلو ریٹس پر روڈ مکمل کرا لیں گے؟ کیا موجودہ دور میں یہ ممکن ہے؟ فرض کیا کہ اگر پرائز ان روڈز کا کام مکمل ہو جائے تو کوئی کوالٹی ہوگی، لہذا میری سزا ہے کہ میری تاریخ کو باضابطہ قرار دے کر عوام میں بحث کرنے کی اجازت دی جائے۔ جواب سے پہلے سر اگر اجازت ہو تو۔ جی باجوہ صاحب، یہ اچھا آپ کا نہیں ہے، خرم خان صاحب، اس کا محکمہ کی طرف سے کوئی جواب آیا؟ یہ آج ہی کنوے ہوا ہے سر، اس میں پینڈ کر دیں، اس میں اپلائی سبمٹ کر دیتے ہیں سر۔ جی ٹھیک ہے، میرا خیال ہے انہوں نے نہیں وہ جیسا کہیں کرنے نہیں محکمے کی طرف سے جواب نہیں آیا، تو آپ ویسے بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی کر لیں بات۔ 20 لاکھ روپے متعلقہ محکمے نے ڈپارٹمنٹ کو بھیجے، کروڑوں روپے کی سڑکیں ہیں، 20 لاکھ سے شروع کر کے بھی پھر بھی ادھر ہی رک جانے، کم از کم کچھ سفیشنٹ فنڈ بھیجیں تاکہ وہ آگے ٹینڈر ایوارڈ، کیونکہ وہ ٹھیکیدار بھاگ اس وجہ سے رہے ہیں کہ 20 لاکھ روپے کو شروع کر کے پھر پورا سال وہ دیکھتے رہیں۔ کم از کم یہ پی این ڈی اور فائنانس والوں کو بھی یہ کہیں کہ جو اے ڈی پی کی روڈز ہیں ان کے سفیشنٹ فنڈز تو بھیجیں تاکہ کام شروع ہو سکے۔ جی ٹھیک ہے۔ جی ملک صاحب، جی بٹی صاحب۔ جناب چیئرمین بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ میں لا منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں اور آپ کے توسط سے ایک بڑے عام معاملے پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے میرے نوٹس میں بھی آئے ہیں سر، میں یہ نہیں کہ میں کوئی ججز کے اختیار کی بات کر رہا ہوں، سنگل ایکیوزڈ مرڈر میں بہت سارے فیصلے دیکھے ہیں کہ آدمی بری ہو جاتے ہیں لیکن وہ قتل ضائع چلا جاتا ہے، یا تو پھر تفتیش میں نقص ہوتا ہے، یا پھر یہ تو کوئی بات نہیں کہ جو اگر پولیس نے کوئی تفتیش غلط کی تو جو آدمی مر گیا وہ کہاں پہ گیا، اس کا قاتل کہاں پہ گیا۔ اور میں یہ بات ججز کی نہیں، اگر تو تفتیش میں نقص ہے تو پھر ان کا حساب ہونا چاہیے۔ بہت سارے میرے پاس میری کانسٹیٹوئنسی میں 5-6 کیسز ایسے آئے، چلیں زیادہ ملزم ہوں سر تو شک کا فائدہ کسی کو پہنچ سکتا ہے، جہاں سنگل ایکیوزڈ ہوتا ہے دن کے واقعے۔ میرے نالج میں ایک ایسا بھی واقعہ ہے پنڈی صدر میں، سٹی سینٹر میں دن دہاڑے مرڈر ہوا اور اس کے بھی ملزم، اس کے 2، ایک 3 سال کا ایک 2.5 سال کا بیٹا اور بیٹی بھی تھے، میں انہیں قریبی طور سے جانتا بھی ہوں۔ پولیس نے ملزمان موقع سے پکڑے تھے، گرفتاری اس وقت نہیں ڈالی، انہیں وہ فائدہ ملا اور وہ بری ہو گئے اور وہ قتل ضائع چلا۔ لیکن اللہ کا انصاف یہ ہوا کہ وہ بعد میں ایک اور پولیس افسر کو مارنے میں وہ انوالو ہوا اور اسے ابھی سزائے موت ہوئی، اس کیس میں بھی نہیں۔ اسی طرح کی آپ بے شک ڈیٹا اکٹھا کرا لیں، میں ایک ضلع میں تقریباً 20-22 کیس، 5-7 کیس میں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں بتا سکتا ہوں کہ یہ سنگل ایکیوز میں یا تو پھر تفتیش میں نقص ہے، کسی اور کے نقص کی یا کسی کے بات کی سزا میں وہ قتل ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا ساری میں سر اگر یہ معاملہ یا تو وہ ججز وہ کوئی سالڈ ریزن ہوتی ہے، اگر نہیں تو پھر تفتیش تو واپس جانی چاہیے ڈپارٹمنٹ کے پاس، اس قاتل کو تو ڈھونڈنا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ تھک ہار کے بیٹھ گئے ہیں، اس کا پھر رزلٹ یہ ہوتا ہے
کہ لوگ پھر دشمنیاں بنتی ہیں، بدلے لیتے ہیں، انتقام لیتے ہیں اور گھر اور خاندان تباہ ہوتے ہیں، نسلیں تباہ ہوتی ہیں۔ اس معاملے پر ہمیں اس کو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اسے کمیٹی کو ریکمینڈ کریں، ہم بیٹھ کر اس پر آئی جی صاحب آئیں، متعلقہ لا ڈپارٹمنٹ ہو، ہمیں بیٹھ کر اس پر کوئی بات کر کے اس کا کوئی میکینزم بنائیں کہ جس بات کا کوئی پرسان حال نہیں۔ جہاں ہماری گورنمنٹ نے بہت سے قانون بنائے، لوگوں کو بڑے لوگ مستفید ہونے شروع ہوئے، تو اس پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید شب خون مارا گیا۔ بڑی قوم کو آج بھی اس بات کا رنج ہے کہ ہمیں کچھ دنوں کے اندر انصاف ملتا تھا ناجائز قبضوں کی صورت میں۔ اوورسیز پاکستانیوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑی تھی ہمارے اس لیجسلیشن کے بعد، لیکن جو بھی قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کم از کم جو ان مظلوموں کو انصاف نہیں ملتا، جن کے قتل رائے گاں چلے جاتے ہیں، جو ملزمان بری ہو جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ بے گناہ آدمی کو سزا دی جائے، لیکن جو گناہ گار ہیں انہیں تو ٹریس کیا جائے۔ جن کا عزیز و کار بھائی بہن بیٹا بیٹی قتل ہو جائے، ان کے تو ملزمان کو کٹہرے میں لانا چاہیے، انہیں تو اس بات کی سزا ملنی چاہیے۔ اور اگر دانستہ طور پر انویسٹیگیشن میں کوئی سکم ہوتا ہے تو پھر وہ آفیسر یا اس ڈپارٹمنٹ میں سینئرٹی کے اقدار نہ ہوں، یا انہیں اس بات کا جواب دینا چاہیے، یا ان کی پرسنٹیج مینج ہونی چاہیے کہ اگر 10 مقدمے انہوں نے فیصلے کیے تھے، چلان کیے تھے اور 10 کے 10 بری ہو گئے، تو میں سمجھتا ہوں یا وہ مس فٹ فار سروس ہے۔ جی اس زمرے میں یہ بڑا جی عام بٹی صاحب، معاملہ۔ آپ نے یہ جس ایشو کو ریز کیا ہے، اس کو یہ نوٹ کر لیں جی، اس کو بٹی صاحب کی طرف سے ہم بھیج رہے ہیں، لا ریفارمز کمیٹی جو ہے ہماری پنجاب اسمبلی کی، بہت اس کی مہربانی۔ طرف بھیج رہے ہیں۔ آپ بات کر رہے تھے، یہ لوکل ایڈمنسٹریشن بھی اس میں انوالو نہیں ہے، کوئی ٹیمیں لاہور سے جاتی ہیں تو کدھر سے وہ پی ایم جی وہ بل نہیں سکے۔ نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ رانا صاحب نے بات کی ہے، کائنڈلی اس کو کسی کمیٹی کے پاس بھیجیں، ان میں کوئی متعلقہ جو منسٹر ہیں وہ یا محکمے کے لوگ آ کے کوئی بات کریں، وہ میکینزم بنے۔ رہنے والے میں اور آپ ہیں وہاں سے، صاحب 100 سال کے آگے چلے گئے ہیں، لوگوں میں بڑی تشویش ہے، بڑا اہم اور معاملہ ہے یہ، بہت بڑے ایک بڑا اچھا انسینٹیو کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش ہے۔ جی اس پہ ہمارے ایڈوائزر ہیں جو چیف منسٹر کے ہیں، وہ یہاں سارا دن موجود رہے ہیں، ذیشان ملک صاحب، کل وہ آئیں گے، ہم ان سے بات کریں گے اور کوئی ایسا